بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب تقریباً اکثر احباب یہ بات جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں حرمین شریفین کی حاضری کے لیے یہاں ارض مقدس پر موجود ہوں۔ میرا بالکل ارادہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو حالیہ اس وقت جو ایک فسق و فجور کا جو ان کے مریدین نے، ان کو متعلقین نے جو بازار گرم کیا اس پر میں گفتگو کرتا، لیکن جن علماء اہل سنت نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اس اقدام کے خلاف آواز بلند کی ہے، ان علماء کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پرسنل میں جا کے میسیجز کر رہے ہیں اور ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو لسنرز ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں، وہ ان علماء اہل سنت کو اپنی تنقید کا اور اپنی جو ہے وہ گالیوں کا اور اپنی بد اخلاقی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، ایک عرصہ دراز سے ان کی سالگرہ جب بھی آتی ہے تو ان کے مریدین اور ان کے متعلقین اور ان کے فالوور جو بھی کہہ لیجیے آپ، وہ اس طرح کا اقدام کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس پر طرفہ یہ کہ عرصہ دراز سے یہ کام جاری ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف وہ علم جہاد بلند کریں۔ الٹا یہ کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یوں لگتا ہے کہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے وہ شیخی دے رہے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو لسنرز ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کے جو مریدین ہیں، متعلقین ہیں، انہوں نے بد اخلاقی کا اور بدتمیزی کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ احباب یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سالگرہ پر یہ جو غول غپاڑے کیے گئے، ذرا اس کی تھوڑی سی یہ جھلک دیکھ لیجیے۔ دن چڑھیا نصیباں دا، دن چڑھیا نصیباں دا، اج اودی سالگرہ جیڑا مان غریباں دا، اج اودی سالگرہ جیڑا مان غریباں دا۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ تمامی احباب سے بالکل ایک درد دل کے ساتھ یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا خلفائے راشدین مہدیین کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا اہل بیت اطہار کی یہ تعلیمات ہیں؟ اگر 100 باتوں کی ایک بات کی جائے تو یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ کام درست لگتا ہے تو کیا آپ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سامنے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ یہ کام خلفائے راشدین مہدیین کے سامنے کر سکتے ہیں؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کے سامنے کر سکتے ہیں؟ جناب فاروق اعظم کے سامنے کر سکتے ہیں؟ جناب عثمان غنی کے سامنے، مولا کائنات کے سامنے، امام حسن لجپال سرکار، امام حسین لجپال سرکار، اہل بیت اطہار، ان کے سامنے کیا یہ کام کر سکتے ہیں آپ؟ یقیناً آپ کا جواب نہ میں ہوگا۔ تو پھر آپ علماء اہل سنت کو زد و کوب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی اصلیت آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات ہیں اور ایک طرف آپ کی یہ فسق و فجور سے بھرپور جو ہے یہ محفل ہے، ایک طرف یہ ہے۔ تو میں آپ عوام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بتائیے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو رکھا جا رہا ہے اور ایک ہاتھ میں جو ہے آپ کے یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے یہ جو فالوورز ہیں اور خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ جو تعلیمات کا جو نچوڑ ہے یہ رکھی جا رہی ہیں۔ آپ کس کو چوز کریں گے؟ آپ کس کو جو ہے وہ پسند کریں گے اور کس کو اپنے لیے اپنائیں گے؟ یقیناً ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ میں کتاب و سنت کو اپناؤں گا۔ تو خدا را اپنی آنکھوں کو کھولیے، آپ نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ اپنی آنکھوں کو کھولیے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ خلفائے راشدین مہدیین کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ائمہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات نہیں ہے۔
قرآن مجید الفرقان الحمید سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ سورہ لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کریں اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ سورہ لقمان قرآن مجید کی آیت نمبر 6 ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ونہ سے اس آیت کے بارے میں جب پوچھا جاتا تو آپ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، آپ 3 مرتبہ قسم ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ لاہو الحدیث سے مراد گانا ہے، تو یہ کیا گانے باجے نہیں بجائے جا رہے؟ پھر اس کے بعد یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مجاہد، حضرت مکحول، حضرت حسن بصری اور عمر بن شعیب وغیرہ رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر حضرات سے یہی تفسیر منقول ہے کہ یہاں پر لاہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنا جو ہے یعنی جو گانا ہے وہ دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا، انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور راستے سے ایک طرف ہو کر چلنے لگے۔ دور ہو جانے کے بعد مجھ سے کہا اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بانی اسلام، پیغمبر اسلام، تو وہ یہ گانے بجانے کو اتنا ناپسند فرمائے اور آپ جو ہے اتنے اندھے ہوئے جا رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی محبت میں کہ آپ اسلام کی واضح تعلیمات کے خلاف اقدام کیا جا رہا ہے اور کوئی جو ہے بولنے والا نہیں ہے، اور جو علماء اہل سنت بول رہے ہیں ان علماء اہل سنت کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان پر بھبکیاں کسی جا رہی ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ واللہ العظیم اسلام نہیں۔ اور اوپر سے طرفہ یہ وہ کوئی شیخ احمد حبیب الحسینی ہے انڈیا کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہے وہ اس صدی کے مجدد بھی ہیں اور وہ اللہ کے ولی بھی ہیں۔ ذرا آپ ان کی یہ بات سن لیجئے، احمد حبیب الحسینی صاحب۔ اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے یہ کہا ہم ان کے خلاف ہیں۔ نہیں، خلاف مت ہوئیے، دل کو صاف رکھیے، شیخ الاسلام سے متعلق دل کو صاف رکھیے، کیونکہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس صدی کے وہ مجدد ہیں، اس صدی کے وہ ولی ہیں۔ یہ آپ نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہے؟ تو کیا ایسا آدمی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، واضح صریح تعلیمات کے خلاف ہو؟ کیا اس کو ولایت کہا جاتا ہے؟ کرسمس کے کیک سے معاملہ چلا تھا، روافظ کی صحبت سے معاملہ چلا تھا، خوارج اور نواسب کی صحبت سے معاملہ چلا تھا، اور آج کہاں تک یہ معاملہ آپ پہنچا ہے؟ تو یقیناً میرے بھائیوں، یہ وہ کیا خوب کہا تھا سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ دین اسلام کے چور ہیں، یہ دین اسلام کے ساتھ دغا کرنے والے ہیں، اور یہ دین اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ خدا را ان لوگوں کے شر سے بچیے۔ یہ شیخ الاسلام نہیں ہے، یہ شیخ فی الاسلام ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ بہرحال میرا پیغام یہ تھا، اور اس کے بعد یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر مناجی حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے علماء کرام کو ڈرانے دھمکانے سے، یا علماء کرام کو گالیاں دینے سے، یا علماء کرام پر بھبکیاں کسنے سے علماء اہل سنت خاموش ہو جائیں گے، تو وہ یہ بات یاد رکھیں، علماء اہل سنت کسی صورت بھی خاموش نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام ہے تو یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں اس قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف تعلیمات ہیں، یہ نفاق کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام سے دور کرنے والی تعلیمات ہیں۔ اور پھر یہاں پر شیخ
احمد حبیب الحسینی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اللہ کے ولی ہیں، تو شیخ صاحب میں یہاں اس وقت حرمین شریفین میں موجود ہوں، آپ بھی آ جائیں، میں بھی یہاں پر موجود ہوں، کعبے کے سامنے جا کر دونوں کھڑے ہوتے ہیں، کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگا کر میں کہوں گا کہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ فسق ہے، یہ نفاق ہے، یہ اسلام کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ اسلام پر چڑھائی ہے، میں یہ کہوں گا۔ اور آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ، یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے القاب لگا رہے ہیں، آپ یہ القاب لگا کر یہ کہہ دیجئے کہ یہ اسلام ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔